بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ بیان کریں گے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ابراہیم میں قریش کی نسل سے بنی ہاشم کے ممتاز گھرانے میں عبد المطلب کے چشم و چراغ تھے۔ صرف ایک واسطے سے آپ کا نسب حضرت پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ سے مل جاتا ہے، وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اور یہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ آپ کے والد ابو طالب ہی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی کی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی ہاشمی خاندان کی معزز خاتون تھیں، جنہیں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھیں، حضرت ابو طالب کی زوجہ، جناب ہاشم کی پوتی، امام حسن اور حسین کی دادی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ ناظرین محترم، پیغمبر خدا کی عمر تب 30 برس کی تھی جب خانہ کعبہ ایسے مقدس مقام پر 13 رجب 30 عام الفیل میں علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ناظرین محترم، جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9 ماہ درد زا محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد الحرام آئیں اور بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے تسہیل ولادت کے لیے دعا کی اور دعا میں یہ الفاظ کہے: اے میرے پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، اسی نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی دعا جب ختم ہوئی اور روب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دیوار کعبہ اس مقام سے شق ہوئی جسے مستجار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بی بی کعبہ میں داخل ہوئی، پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی جبکہ دروازہ بند تھا۔ جب حضرت ابو طالب کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئی اور کوشش کی کہ کسی طرح سے کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میں کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی قسم کی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ امیر المومنین کی والدہ ماجدہ 3 دن تک کعبہ میں رہیں۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثے کی نوعیت معلوم کریں۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود لوگ بی بی کی طرف بڑھے۔ اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد نے حاضرین سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس میں اضطراری حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا جب ان کے ہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر بھی فضیلت دی اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی،
کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا اور میں نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس عرصے میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس جگہ کرائی جو کہ اہل ایمان کا قبلہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اشیاء کو ان کے مناسب مقام پر رکھا ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو بیٹے کی پیدائش کی مبارک دی اور اپنے فرزند کو اٹھا کر سینے سے لگایا، پھر ان کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابن کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک پر نومولود کی نظر پڑی تو مسکرانے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسا کہ 1 سال کا بچہ مسکرا رہا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو اپنی گود میں اٹھایا اور بوسے دینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر خدا کی حمد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم الہی سے جانتے تھے کہ یہی بچہ آپ کا بھائی اور وزیر ہوگا، اور یہی بچہ اول المومنین ہوگا، اور یہی معصوم بچہ مستقبل میں دین خداوندی کی ترویج و تبلیغ کرے گا۔ پیغمبر خدا کی عمر اس وقت 30 برس کی تھی جب خانہ کعبہ ایسے مقدس مقام پر 13 رجب 30 عام الفیل میں علی کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور ماں فاطمہ بنت اسد کو جو خوشی ہونا چاہیے تھی وہ تو ہوئی، مگر سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ شاید بچے کے خد و خال سے اسی وقت یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ آئندہ چل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قوت بازو اور دست راست ثابت ہوگا۔ حضرت علی کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت اور توجہ سے اپنا پورا وقت اس چھوٹے بھائی کی علمی اور اخلاقی تربیت میں صرف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پاتے رہے۔ بعثت کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام قبول کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہے اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ ماں سوائے تبوک کے تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جوان مردی کا ثبوت دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشبر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔